شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحيده وكمال توحيده الإخلاص له وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. حضرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے نورانی کلمات کے ذیل میں جو گفتگو ہے وہ توحید ہے، جو نہج البلاغہ کے اس کلام کی روشنی میں اور اس کے علاوہ اور بھی جو دیگر کلام موجود ہیں اسے جاننے کی اور تھوڑا پہچاننے کی جو کوشش کی جا رہی ہے اس ماہ مبارک رمضان میں. اور امام کی اس فرمائش کے مطابق کہ دین کا آغاز ہی معرفت پروردگار سے ہوتا ہے، اور معرفت پروردگار کا نتیجہ جو ہے تصدیق ہے اللہ کی، اور تصدیق کا نتیجہ توحید پروردگار ہے، اور توحید کا نتیجہ اللہ کے لیے خالص ہونا ہے. اور خالص ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کو اس طرح سے ایک ماننا، اس طرح سے واحد ماننا کہ اس کی صفات کو اس کی ذات سے جدا نہ سمجھا جائے، اور وہ صفات کا انکار کرنا کہ جس کو جدائی کے طور پہ سمجھا جاتا ہے. خوب ہماری گفتگو جس کے پہلے ہو رہی تھی وہ جہاں تک عرض کیا جا رہا تھا کہ توحید ایک ایسی صفت ہے جو مومن کی بنیادی ترین صفات میں سے ہے، اور دین کا بنیادی رکن ہے. کبھی روایت میں نصف دین، کبھی روایت میں دین کی بنیاد توحید کو قرار دیا گیا، کبھی روایت میں آغاز دین توحید کو قرار دیا گیا جو معرفت کے ذریعے سے انسان میں پیدا ہوتی ہے. ابھی چونکہ ہمارا موضوع یہاں پر توحید ہے، لہذا وہ دوسرے کلمات بھی بہت ہی اہم ہیں، اس پر پہلے بھی کبھی گفتگو ہو چکی ہے کسی حد تک. جو امام کا پہلا جملہ ہے کہ اول الدین معرفتہ، دین کا آغاز، دین کی ابتدا معرفت سے ہوتی ہے. معرفت خود ایک بہت ہی اہم موضوع ہے، اور یعنی انسان کو معرفت حاصل کرنا خود اپنی ذات کی، کائنات کی، خالق کائنات کی، اور اپنے مقصد کی معرفت، جو اس کا اپنا ہدف ہے اور مقصد ہے اس کی معرفت، اس ہدف کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں اس کی پہچان. پہلے عرض کیا کہ معرفت یعنی پہچان. بہت ساری پہچان ہے جو انسان کی زندگی میں لازم ہے. قرآن کہتا ہے کہ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ان لوگوں جیسے نہیں بننا کہ جن لوگوں نے اللہ کو فراموش کر دیا
تو اللہ کے فراموش کرنے کے نتیجے میں اللہ نے بھی ان کو خود کو فراموش کرا، خود کو بھلا دیا، خود کو نہیں پہچاننا۔ یعنی یہ نہیں کہ اللہ ان سے انتقام لیتا ہے کہ تم مجھے بھول جاؤ گے تو میں تمہیں انتقام یہ لوں گا کہ میں تجھے بھی بھلوا دوں گا، نہیں، قانون ایسا ہے کہ وہ انسان جو اللہ کی معرفت نہیں رکھتا، جو پروردگار کو نہیں پہچانتا، وہ در حقیقت خود کو نہیں پہچان رہا ہے اور اپنی حقیقت کو بھولا بیٹھا ہوا ہے۔ ممکن ہے کہ ہماری نگاہ میں بہت کچھ ہو، لیکن در حقیقت وہ اپنے آپ کو بھولا بیٹھا ہے، جو آج کے انسانیت کی سب سے بڑی مشکلات میں سے ہے کہ انسانیت نے بہت ساری چیزوں کو انسان نے پہچانا، بہت ساری چیزوں کو بھی پہچاننا چاہ رہے ہیں، بہت ساری چیزوں کو پہچاننے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، زحمتیں کر رہے ہیں۔ بعض افراد ہیں جو اپنی پوری زندگی خرچ کر دیتے ہیں صرف ایک کسی چیز کو پہچاننے کے لیے، اور اچھا ہے یہ اس طریقے سے صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ریسرچ کرنا، کوشش کرنا کہ کسی ایک معمولی، اس کائنات کے کسی ایک معمولی سے ذرے کو پہچاننے کے لیے، کسی ایٹم کو پہچاننے کے لیے، کسی موجود کو پہچاننے کے لیے، کسی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کو پہچاننے کے لیے انسان پوری زندگی خرچ کرتا ہے، اور یہ انسان میں جو صلاحیت ہے یہ اچھی صلاحیت ہے۔ لیکن مشکل یہاں پر ہے کہ انسان سب کچھ تو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے، چھوٹی سے چھوٹی، نامرئی سے نامرئی چیزوں سے لے کر کے بڑی سے بڑی چیزیں کائنات کی انسان پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن جو چیز ابھی نہیں پہچانی گئی ہے وہ خود انسان ہے بیچارہ۔ خود کو پہچاننا، اور خود کو پہچان بھی نہیں سکتا یہ انسان اس طرح سے جس طرح سفر طے کر رہا ہے، اس کے نتیجے میں خود کو یہ پہچان بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ اگر اللہ کو بھول کر تم خود کو پہچاننا چاہو گے تو خود کو بھی نہیں پہچان سکتے، یعنی ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ کو بھلا کر جو انسان کی فکر بنے گی، جو سوچ بنے گی، اور اس سوچ کے نتیجے میں جو انسان جس علم کی طرف آگے بڑھے گا، وہ علم انسان کو آگر انسان کے جسم کے اعضاء کو پہچانوا دے گا، پارٹ کو پہچانوا دے گا، مطالعہ کر لے گا، لیکن اصل انسان، اس کو پہچاننا انسان کے لیے مشکل ہے، چونکہ روح انسان جڑی ہوئی ہے پروردگار سے، روح انسان ہے ہی اللہ کی طرف سے، روح انسان در حقیقت روح پروردگار ہے۔ یہ بات بعض جگہوں پہ عرض کی گئی، یہاں پہ بھی شاید عرض کی گئی کہ روح انسان، یہ نہیں کہ اللہ نے ایک الگ سے روح لا کر انسان میں ڈال دیا، روح انسان الہی روح ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جناب آدم کے اندر میں نے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے آدم میں اپنی روح ڈال دی، یعنی انسان میں اللہ نے کہا میں نے اپنی روح ڈالی ہے۔ تو یہ انسان پوری کائنات کو پہچان لے، تمام ذرات کو پہچان لے، چھوٹے سے چھوٹے کائنات کے ذرات اور ایٹمز اور ایلیمنٹس سے لے کر کے بڑی سے بڑی کہکشانوں تک کو بھی اگر انسان پہچان لے گا، بھی بہت ساری چیزیں نہیں پہچان پایا، لیکن جب تک یہ انسان پروردگار کو نہیں پہچانتا تب تک خود کو نہیں پہچان سکتا، اور یہ مشکل انسان کی ہمیشہ باقی رہے گی کہ جب تک وہ خود کو نہیں پہچانے گا، وہ ساری مصیبتوں سے انسان کو گزرنا پڑے گا جو ابھی گزر رہی، جو درد ہے، جو تکلیف ہے، انسان مارے جا رہے ہیں، انسان قتل کیے جا رہے ہیں، انسان کا استحصال ہو رہا ہے، انسان کی تباہی ہے، یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اس لیے کہ انسان نے خود کو نہیں پہچانا ہے، یعنی انسان نے اپنی غذاؤں کو پہچاننا ہے، اپنی ضرورتوں کو پہچاننا، اپنی مادی ضرورتوں کو پہچاننا، اپنی حکومت کو پہچاننا، اپنے ملک کو پہچاننا، اپنے اقتدار کو پہچاننا ہے، پہچان لیا ہے، اپنے ملک کے غلبے کو پہچان لیا، بہت ساری چیزیں انسان نے پہچان لی، لیکن چونکہ خود کو نہیں پہچانا ہے، لہٰذا اگر خود کو پہچانتا تو جس طرح خود کو وہ روح پروردگار سمجھ رہا ہوتا، دوسرے انسانوں کو بھی روح پروردگار کا حصہ سمجھ رہا ہوتا، لیکن چونکہ خود کو نہیں پہچاننا ہے لہذا آسانی سے دوسروں کو قتل کر دیتا ہے، دوسروں کو تباہ کر دیتا ہے، دوسروں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ کوئی مشکل نہیں اس کے لیے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن کا بنایا ہوا قانون ہے، یہ قرآن کے قوانین میں سے ہے، قرآن کے اصولوں میں سے ہے کہ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم یا فانساکم انفسکم، تم ان لوگوں میں سے نہیں بنو گے جنہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا، کہ اللہ کو بھولنے کے بعد تم خود کو بھی یاد نہیں رکھ پاؤ گے۔ یہ جملہ بہت ہی عظیم ہے، یعنی اور اس پہ انسان شناسی خود ایک موضوع ہے جس پر غور کریں، تھوڑا آمادگی رہے گی انشاءاللہ تو کبھی اس پر گفتگو کی جائے گی
انسان کی پہچان، وہ پہچان جو انسان کی پہچان اسلام آ کر کرا رہا ہے، جو قرآن نے انسان کی پہچان کرائی ہے، جو انبیاء نے انسان کی پہچان کرائی ہے۔ انسان کی بہت ساری پہچان ہے، تاجروں نے انسان کی کچھ اور پہچان کرائی ہے، فرائیڈ اور بعض دیگر اسکالرز اور دانشمندوں نے انسان کی کچھ اور پہچان کرائی ہے، سیاستدانوں نے انسان کی کچھ اور پہچان کرائی ہے۔ انسان کی تعریف ہی ان کی نگاہ میں الگ ہے، پہچان ہی بالکل جدا ہے۔ قرآن نے آ کر انسان کی کچھ اور پہچان کرائی ہے، رسول اللہ نے آ کر جس انسان کو پیش کیا ہے وہ انسان ایسا انسان ہے کہ جس کے سامنے فرشتے سجدہ کرتے ہوئے نظر آئے۔ لہذا خود انسان کی پہچان کی واقعاً انسان کیا ہے، ہماری بہت ساری مشکلات کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی صحیح پہچان نہیں کی ہے۔ اگر ہم نے اپنی پہچان کی ہوتی تو یہ واقعاً یہ حالت نہیں ہوتی، اپنے اوپر کم سے کم ہم اپنے اوپر اتنا ظلم نہ کر رہے ہوتے۔ کل یہ پرسوں کسی برادر نے بہت اچھا سوال کیا تھا کہ ظلم جب کیا جاتا ہے، ظلم جو ہے کس پہ ظلم ہو رہا ہے؟ اللہ پر ظلم ہو رہا ہے، دین پہ ظلم ہو رہا ہے، معاشرے پہ ظلم ہو رہا ہے۔ وہاں عرض کیا گیا کہ ہاں ٹھیک ہے سب پر ظلم ہوتا ہے، لیکن سب سے پہلا ظلم جب انسان کوئی کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، کسی بھی دوسرے پر بعد میں ظلم ہوتا ہے۔ سب سے پہلا ظلم انسان خود اپنے اوپر کر رہا ہے۔ مثلا آج اسرائیل فلسطین پر ظلم کر رہا ہے تو یہ بہت بڑا ظلم کر رہا ہے، فلسطین پر بعد میں ظلم ہو رہا ہے، لیکن یہ یہودی، یہ اسرائیل خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، خود کو تباہ کر رہے ہیں۔ کیوں تباہ کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے انسان کی صحیح پہچان نہیں کی ہے۔ جو انسان وہ چاہتے ہیں، جو انسانی سوسائٹی اور جو انسانی معاشرہ وہ بنانا چاہتے ہیں، وہ ان کی اپنی پہچان کی بنیاد پر، لیکن یہ پہچان در حقیقت اپنے اوپر ظلم ہے، ان کی خبر نہیں ہے کہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اسی دنیا میں ظلم کر رہے ہیں۔ آخرت کے ظلم تو بعد کی منزل ہے، آخرت میں جو اپنے آخرت کے لیے جو ظلم کا سارا سامان اپنے لیے فراہم کر رکھا ہے وہ تو بعد کی منزل ہے، خود اسی دنیا میں ظلم کر رہے ہیں، اور اس ظلم کے نتائج بھی آئیں گے بہت جلدی۔ ممکن ہے ہم کو لگ رہا ہے کہ طاقت ہے، بڑی طاقت ہے، دنیا کی بڑی بڑی طاقت سپورٹ کر رہی ہے، دنیا کی بڑی بڑی طاقت اس کو اسلحہ دے رہی ہے، اقتصادی اعتبار سے سپورٹ کر رہی ہے، امریکہ جیسا ملک اگر پورا سنبھالے ہوئے ہے، یہ جتنا بھی کچھ کر لے لیکن اس کا انجام طے ہے کہ صرف فنا ہونا ہے، اور اس کے بارے میں ذرہ برابر شک بھی نہیں ہے، کیونکہ ایسے قانون ہیں، اللہ نے ایسے قانون بنائے جس کی بنیاد پر یہ ہونا ہے، یہ طے ہے۔ لیکن وہ سارے ظلم جو کر رہا ہے ابھی فلسطین پر، کہ الحمدللہ آج پورے ملک میں اور پوری دنیا میں بھی آپ حضرات بھی آگاہ ہیں، یہ کام بڑے پیمانے پر کیا گیا، اور الحمدللہ جو چیز بہت اچھی ہے وہ یہ کہ جوانوں میں، نئی نسل میں اور پوری امت مسلمہ میں ایک بیداری تیزی سے بڑھ رہی ہے، بیداری کی لہر سمجھ رہے ہیں نا، ویوز، لہر آتی ہے۔ جب بیداری کی لہر آتی ہے تو اگر اس کی طرف رکاوٹیں نہ ڈالی جائیں تو جیسے جیسے یہ لہر آگے بڑھتی ہے ویسے اپنی لہر موج جو ہے اور بڑھتی چلی جاتی ہے، اور موٹی ہوتی چلی جاتی ہے، اور اونچی ہوتی چلی جاتی ہے۔ دریاؤں کے موج کو دیکھا نا، پہلے موج تھوڑا سا شروع ہوتی ہے، پھر اس میں اور پانی ملتا ہے، اور بڑھتی ہے اور بڑھتی ہے اور بڑھتی ہے، یہ دریا کی موج ہوتی ہے۔ اور ایک ہے بیداری کی موج، یہ جو بیداری کی موج اٹھی ہے، اور اس کے اٹھانے میں اصل رول جو ادا کیا ہے وہ تعلیمات ہے، انبیاء کی تعلیمات، رسول اللہ کی تعلیمات، الہی تعلیمات، ائمہ کی تعلیمات، کربلائی تعلیمات، اور ان تعلیمات کو لا کر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا۔ یہ ایک بہت بڑی توفیق پروردگار کی طرف سے عطا ہوئی اس انسان بزرگ کو کہ اگر اس نے یہ موج ایجاد کی۔ جب موج یہ ایجاد ہوئی تو شاید اتنی بڑی موج لوگوں کو نہیں لگ رہی تھی شروع میں، بعض لوگ بہت پریشان تھے کہ کیا ہوگا، یہ اتنی چھوٹی سی موج کے ذریعے سے کیا کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ یہ چھوٹی موج یہ بعد میں بڑی ہو سکتی ہے، اس میں بڑھنے کی صلاحیت موجود ہے، اور یہ دریاؤں کے موج سے کہیں زیادہ انسانی بیداری کی موج کہیں تیزی سے آگے بڑھ سکتی ہے۔ کتنا روکا
36-37 سالوں میں ساری دنیا نے سارے بڑے بڑے ذہن، مال، دولت، فکر، عقل سب نے مل کر آ کر روکا، اسلحے لگائے گئے، ذہن لگائے گئے، بادشاہوں کو لا کے کھڑا کیا گیا، عرب کے غلام حاکموں کو لا کر کھڑا کیا گیا، سپورٹ کیا گیا، اربوں اربوں ڈالر خرچ کیے گئے تاکہ اس موج کو روکا جائے۔ ٹھیک ہے، روکنے کے نتیجے میں تھوڑا سا ٹھہری، تھوڑا سا رکی، لیکن یہ انسانی موج جو ہے وہ رکنے والی نہیں ہے۔ آج دیکھیں یہ انسانی موج بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کے اثرات ہمیں ہر جگہ ابھی دکھائی پڑ رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ جب ایک ایران جیسے ملک میں مشکل پیدا ہو رہی تھی، ابھی وہ فکر جو امام خمینی نے آ کر ایران کے جوانوں میں ڈالی تھی، ابھی وہ فکر اور وہ سوچ وہ عراق کے جوانوں میں موجود ہے، سیریا کے جوانوں میں موجود ہے، لبنان کے جوانوں میں موجود ہے، یمن کے جوانوں میں موجود ہے۔ یمن جو اس طرح کے شیعہ بھی نہیں ہیں جس طرح کے امام خمینی شیعہ تھے بعض لحاظ سے، لیکن وہ موج وہاں پر پہنچی، روکا گیا، بہت زیادہ روکا گیا، حکومتوں کے ذریعے سے، دوسرے ذریعے سے روکا گیا، لیکن وہ موج نہیں رک پائی۔ جو رکنے والی چیز نہیں ہے، یہ رکے گی نہیں، اس وقت رکے گی جب اصلی اندر سے خرابی پیدا کر دیا۔ اندر سے خرابی پیدا کرنے کی بہت کوشش کی جا رہی ہے، ایسی حکومتیں لانے کی کوشش، ایسے سیاستدانوں کی لانے کی کوشش، ایسے بکے ہوئے افراد کے لانے کی کوشش، ایسے کمزور اور کم ارادہ لوگوں کو لانے کی کوشش کی گئی خود اسی ایران نے، کہ جس کے ذریعے سے یہ موج کو اگر روکیں، باہر سے تو نہیں روک پائے، اندر سے آ کر اسے روکیں۔ کہ باہر سے جو روکنے کی کوشش کی گئی، جو دیواریں کھڑی کی گئی، ان دیواروں سے جب موج آگے نکلی تو اور اوپر ہو گئی۔ وہ شعر بھی ہے نا کسی بزرگ کا، یہ غالباً علامہ اقبالی کا ہے، کہ تیز ہواؤں سے گھبرانا نہیں چاہیے کیونکہ یہ تیز ہوائیں چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ کیا ہے شعر، یاد ہے؟ پرندے کو مخاطب کر کے کہا ہے، پرواز کرنے والا پرندہ، اے شاہین تو تیز ہواؤں سے، جو تیز ہوائیں چلتی ہیں، تیز ہوائیں چلنے سے پرندے کو اڑنے میں پریشانی ہوتی ہے۔ اگر ہوائیں تیز ہو جائیں، اتنا بڑا کتنے ٹن کا جہاز، لیکن جب ہوا تیز ہو جائے، طوفانی ہوا ہو جاتی ہے تو اس کو بھی اڑنے میں بہت ساری تکلیف ہوتی ہے۔ آپ لوگوں نے سفر جو کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ کتنی مشکل پیدا ہوتی ہے اگر طوفانوں کے درمیان میں جہاز چلا جاتا ہے۔ کبھی کبھی راستہ گھمانا پڑتا ہے، اوپر نیچے لے جانا پڑتا ہے تاکہ بیچ طوفان میں، کیونکہ ہوائیں جو جہاز کو مشکل میں ڈال دیتی ہیں، اتنے بڑے جہاز کو کریش ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ چھوٹا سا پرندہ آدھا کلو کا، 1 کلو کا، تیز ہواؤں کے سامنے اس کو اڑنے میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس پرندے کو تکلیف ہوتی ہے جو اس کا ارادہ کمزور ہے۔ وہ جو نیچے آ رہا ہے، ڈر کے موجوں سے، طوفانوں سے ڈر کر نیچے آنے لگے گا، وہ گھبرا گیا، پریشان ہو گیا۔ لیکن شاعر نے کہا یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، تو اگر اڑنا چاہے گا تو یہ ہوائیں تیرے پرواز کو اور بلند کر دیں گی۔ یہ ہوائیں آ کر تجھے ٹکرائیں گی تو تیری پرواز اور اوپر کی طرف چلی جائے گی، تجھے اور اونچا اڑا دے گی۔ یہ ہر طرح کی موج میں ہوتا ہے، یعنی اگر بیداری کی موج صحیح طریقے سے اگی ہوئی ہے اور صحیح طریقے سے نکلی ہوئی ہے تو جو لا کر دیواریں کھڑی کی جائیں گی، وہ موج جو سیدھے سیدھے چل رہی تھی، دیواریں کھڑی کرنے سے اور اوپر ہوتے چلی جائے گی۔ یعنی فزیکلی یہ مثال دی جا رہی ہے، یعنی واقعاً یہ صحیح ہے کہ اگر صحیح ارادے کے ساتھ کوئی قدم اٹھایا گیا اور کوئی مشن چلایا گیا اور کوئی تحریک چلائی گئی صحیح ارادے کے ساتھ، الہی ارادے کے ساتھ، توحیدی ارادے کے ساتھ، تو اسے جتنا زیادہ روکا جائے گا وہ اتنی آگے بڑھتے۔ شرط اس میں یہ ہے کہ ارادہ الہی ہونا چاہیے، ارادہ توحیدی ہونا چاہیے۔ یہ شرط کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر ارادہ غیر الہی ہوگا، ارادہ غیر توحیدی ہوگا، تو غیر الہی ارادہ، جتنی بھی چیزیں غیر الہی ہیں، یہ بھی قرآن کا قانون ہے۔ بعض برادر نے پوچھا تھا وہ قرآن کے اصول کیا ہیں، جو کہ آپ نے کہا سینکڑوں اصول ہیں، یہ سارے اصول ہیں قرآن کے جو بار بار پیش کیے جاتے رہے۔ یہ قرآن کا قانون ہے کہ ہر وہ چیز جو غیر الہی ہے اس کو فنا ہو جانا ہے، باقی نہیں رہنا ہے، چاہے کتنا ہی زیادہ تیزی سے اٹھائی جائے، اس کو سہارا دیا جائے۔ غیر الہی چیز میڈیا کے سہارے سے،
سوشل میڈیا کے سہارے سے چیخ کے پکار کے پیسے سے جتنی بھی تیزی سے اٹھایا جائے، چونکہ غیر الہی ہے، یہ باقی رہنے والی نہیں، فنا ہو جائے. یہ قانون ہے قرآن کا. اور وہی چیز باقی رہے گی جو الہی ہے. باقی رہنے کے لیے فقط ایک شرط کافی ہے، اور کیا؟ ہم بہت سارے عمل انجام دیتے ہیں، ہمیں فکر ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یہ ہمارا عمل باقی رہے گا یا باقی نہیں رہے گا. ایک معیار چھوٹا سا قرآن نے بتایا، 2 جملوں میں، 2 لفظوں میں قرآن نے معیار بتایا ہے. معیار یہ بتایا جو کہ یہ فکر ہونا اہم چیز ہے انسان کی. انسان کو یہ ڈر ہوتا ہے پتہ نہیں میں خود باقی رہوں گا کہ باقی نہیں رہوں گا، میں کس طرح باقی رہوں گا، میری نسل کس طرح باقی رہے گی، میرا کام کس طرح باقی رہے گا، میں نے جو قدم اٹھایا وہ کس طرح باقی رہے گا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا. معیار قرآن نے ایک چھوٹا سا معیار دیکھا، کیا؟ کہ ہر وہ چیز جو الہی ہے، توحیدی ہے، وہ باقی رہے گی چاہے وہ کتنی چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، اور ہر وہ چیز جو غیر الہی ہے اس کو فنا ہو جانا ہے. لہذا جو بھی کام انسان اٹھائے اور کرنا شروع کرے، اگر پہلے اس معیار پر تول لے گی یہ کام الہی کام کرنے جا رہے ہیں غیر الہی، اگر غیر الہی کام کرنے جا رہے ہیں تو کتنا ہی بڑا کام کیوں انسان کر رہا ہے اس کو فنا ہو جانا ہے. یقینی ہے، طے ہے، باقی وہ نہیں رہنے والا. بڑی بڑی موجیں اٹھائیں گی معاشروں میں، لیکن سب فنا کی طرف جا رہی. کوئی 10 سال، کوئی 20 سال، کوئی 100 سال، ممکن ہے کوئی اور آگے بڑھے، لیکن حتمی چیز جو طے ہے وہ فنا ہو جانا. بہت سارے نظریات پیش کیے گئے، بہت ساری فکریں پیش کی گئیں، بہت سارے، اور سب فنا کی طرف بڑھ رہے ہیں. ایک زمانہ تھا آج سے 50-60 سال پہلے، لوگوں کو ایسا لگتا جیسے پوری دنیا میں کمیونزم کی اور مارکسزم کی حکومت ہوگی. یقین کر رہے تھے لوگ. آج بہت سارے بزرگ جو ممکن ہے یہاں پر موجود ہوں اس زمانے کے، لوگوں کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا، مسلمانوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو، حتیٰ مولویوں کو، علماء کو، حوزے پریشان تھے، سب کو بالکل یقین ہوتا جائے. اتنی تیزی سے موج چلی تھی کہ سب کے سب جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا، نہ خدا رہے گا، نہ خدا کی باتیں رہیں گی، نہ دین رہے گا، نہ ایمان رہے گا. کیا رہے گا؟ کمیونزم رہے گا. کمیونزم سمجھ رہے ہیں نا؟ اشتراکیت. نیپولین نے جو آ کر چلایا، مارکس نے آ کر، کارل مارکس نے آ کر نظریہ دیا اور نیپولین نے آ کر اس کو عملی کر کے دکھایا. اتنی تیزی سے یہ موج اٹھی تھی. اگر تھوڑا تاریخ پیچھے مڑ کے دیکھیں، یہ ہمارے جوان جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا ہے تھوڑا مطالعہ کر رہے ہیں. مطالعہ کرنے سے انسان کی سوچ بڑھتی ہے، انسان کی فکر بڑھتی ہے. انسان ہوتا ہے ایک چھوٹی سی بستی میں، مثلا مہوا جیسے چھوٹے سے بستی میں انسان ہے، لیکن اگر انسان چاہے تو مطالعہ کر کے پوری زندگی، پوری دنیا کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے ہو، یعنی پوری دنیا میں زندگی گزار رہا ہو، نہ کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں، نہ کہ ایک چھوٹی سی بستی میں. اور جتنا مطالعہ کرے، یہ جملہ ہم امیر المومنین کا پیش کر چکے ہیں کہ میں نے تاریخ پر اس طرح مطالعہ کیا اور سابقہ لوگوں کی عبرتوں پر اس طرح غور و فکر کیا. یہ نہج البلاغہ کا جملہ ہے. سابقہ لوگوں کی تاریخ اور عبرت پر ہم نے اس طرح سے غور و فکر کی جیسے میں نے ساتھ زندگی گزاری ہے. سب کے ساتھ انسان زندگی گزار سکتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ سابقہ لوگوں کو آ کر اس طرح سے مطالعہ کرے کہ بالکل نگاہوں کے سامنے آ جائے. یہ بہت پرانا زمانے کی بات بھی نہیں ہے، اس کو ختم ہوئے بہت دن بھی نہیں گزرا ہے. یہی 60 70 80 90 سال پہلے ایسی موج اٹھ رہی تھی کہ جیسے لگتا تھا پوری دنیا پر چھا جائے گی اور کچھ بھی نہیں رہ جائے گا، خالی یہی الہادی اور کافرانہ اور ملحدانہ اور غیر الہی نظام ہوگا جو کھل کر کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اللہ کو باہر نکالو، اللہ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہمارے ملک کو ضرورت نہیں ہے، اپنے ملک سے خدا کو باہر نکالو. لیکن کیا سب جو ہے یہ ساری موج ختم ہو گئی، ٹوٹ گئی، فنا ہو گئی. لیکن جو الہی موجیں انبیاء نے ایجاد کی تھی، ٹھیک ہے تاریخ میں اس کے سامنے رکاوٹیں ڈالی گئیں، تاریخ نے آ کر اسے روکنے کی کوشش کی. فرعونوں نے، نمرودوں نے، حاکموں نے، بنی امیہ نے، بنی عباس نے، بڑی بڑی تاریخ کی شخصیتوں نے آ کر اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ موج کبھی ختم نہیں ہوئی. کیوں ختم نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ یہ قرآن نے قانون دیا ہوا ہے
یعنی قرآن اگر نہ بھی بیان کرتا تو بھی یہ تھا، قانون اپنی جگہ پر موجود ہے. قرآن نے اگر اس قانون کو بیان کیا، وہ قانون کیا ہے یہ کہ جو آپ کے سامنے اور بھی پیش کیا جا چکا ہے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ کیا، وما عند اللہ پیش کیا ہے نہیں پیش کیا، پڑھا ہے پر نہیں پڑھا ہے. اب یہ چھوٹے چھوٹے جو بہت بڑے قانون ہیں، کم لفظوں میں کم سے کم وہ آپ یاد کریں. قانون بہت بڑا ہے، پوری زندگی انسان اگر اسے قانون سے اپنی پوری زندگی کو انسان اگر ٹٹول سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، بنا سکتا ہے، چینج کر سکتا ہے، تبدیل کر سکتا ہے زندگی کے ایک ایک حالات کو، ایک ایک عمل کو، ایک ایک سوچ کو اسی قانون کے تحت آگے انسان تبدیل کر سکتا ہے. اور وہ قانون کیا ہے یہ، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو کچھ بھی تمہارا اپنا ہے، اپنے پاس ہے، وہ سب کے سب فنا ہونے والا ہے. ینفد یعنی فنا، فانی ہے. جو کچھ بھی تمہارا ہے وہ سب کے سب فنا ہو جائے گا. وما عند اللہ باق، لیکن جو بھی اللہ کے لیے ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. یہ ہے وہ فارمولہ، یہ اصول ہے جو ہم نے کہا کہ سینکڑوں اصول ہیں، ان میں سے ایک اصل یہ ہے کہ جو کچھ بھی، ایک اصل اس کے پہلے آپ کے سامنے پیش کی وہ دوسری والی آیت قرآن کی، لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساکم انفسکم. ان لوگوں میں سے نہ بنو کہ جو اللہ کو بھلا دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان خود کو بھی بھول بیٹھتا ہے، خود کو بھی نہیں پہچان پاتا کہ واقعا میں کیا ہوں اور کس کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، کیا تلاش کر رہا ہوں، کیا ڈھونڈ رہا ہوں. جس چیز کو ہم نے زندگی بھر ڈھونڈا تھا، تلاش کیا تھا، اب جو مل گئی ہے تو بھی مجھے سکون نہیں ملتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چیز ڈھونڈ رہے تھے جو میری ضرورت ہی نہیں تھی. یہ ضرورت تھی لیکن اصلی ضرورت نہیں تھی. کیوں ڈھونڈ رہے تھے ایسی چیز کو؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے خود کو پہچانا نہیں تھا. انسان اپنی زندگی میں دیکھیں بہت ساری چیزیں، بچپن سے آرزو ہے، جوانی سے آرزو ہے، سارا وقت خرچ کر رہا ہے، اب وہ مل گیا. اب جب وہ مل گیا تو پوچھا اب اس کے بعد کیا ہے؟ اب اس کے بعد کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. پھر اپنے آپ کو اگر ایسی آرزوؤں میں الجھانا شروع کرتا ہے، اپنے آپ کو اس اضطراب سے بچانے کے لیے کہ اس کے بعد کیا ہے، ہماری زندگی کے واقعاً مقصد کیا ہے، ہمیں جانا کہاں ہے، ہم کیا واقعاً چاہتے ہیں، اس سوال کے جواب نہ دینے کے لیے اور اس سوال کی الجھن میں نہ پڑنے کے لیے انسان کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو اگر آرزوؤں میں الجھانا شروع کرتا ہے. ایک آرزو پوری ہوئی، دوسری آرزو، دوسری آرزو پوری ہوئی، تیسری آرزو. آپ سے کہا جائے جتنی بھی آپ کے دل میں آرزو ہے وہ سب کے سب ابھی پوری ہو جائے، اس کے بعد کیا؟ مثلا فرض کریں ابھی ایک معجزہ یہاں پہ ہو، ایسا معجزہ جو ہمیں بہت پسند بھی ہے کہ ایک جتنی بھی ہمارے دل میں آرزو ہے، یہی جتنی مادی آرزویں ہیں وہ سب کے ساتھ ایک معجزے کے ذریعے سے ابھی میری سب کے سب پوری ہو جائیں. تو پوری ہونے کے بعد اب پتہ ہے اس کے بعد کیا ہے؟ پوری تو ہو گئی، اس کے بعد کی منزل کیا ہے؟ یہ بات کا مرحلہ وہیں پر صحیح طے ہو پائے گا جب انسان اپنی صحیح پہچان رکھتا ہو، جانتا ہو کہ واقعی اس کا مقصد کیا ہے. امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں خدا رحم کرے، رحمت کرے اس شخص پر جو یہ جانتا ہے کہ کہاں سے آیا ہے، کہاں جانا ہے، جس کو اپنے اول اور آخر کی خبر ہے، اپنے آغاز اور انجام کی خبر ہے، وہ کنفیوز نہیں ہے، مشکل میں نہیں ہے. یہ نہیں کہ کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے، ماہ رمضان آتا ہے تو کچھ نظر آتا ہے، ماہ رمضان جاتا ہے تو کچھ نظر نہیں. جس کو معلوم ہے کہ ہمارا اول و آخر کیا ہے، وہ ایک راستے پہ چل رہا ہے، اس کے راستے کبھی تبدیل نہیں ہوا کرتا. تو یہ قرآن کا دوسرا قانون ہے کہ جتنا بھی تمہارا ہے تمہارے لیے، تمہارے اپنا، ما عندکم، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ سب کے سب ینفد، وہ سب کے سب فنا ہو کے رہنا ہے، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں. وما عند اللہ باق، اور وہ چیز جو اللہ کے لیے ہے، چاہے ایک 2 منٹ کا 2 لمحے کا سجدہ ہی کیوں نہ ہو، جس کو کسی نے بھی نہ دیکھا ہو، کسی کی توجہ ہی ادھر نہیں ہے، لیکن یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں، کبھی بھی فنا ہونے والا نہیں. ایک جگہ پر توفیق ہوئی تھی اسی موضوع پر اشرا پڑھنے کی. موضوع یہ تھا کہ کربلا کی بقا کا راز کیا ہے انٹرنیٹ پر موجود بھی ہے. کربلا کیوں باقی ہے؟ کوئی بھی تاریخ کا واقعہ اس طرح تو باقی نہیں رہتا، کیوں کربلا اس طرح باقی ہے؟
کربلا کی بقا کا بھی اصلی راز یہی ہے کہ کربلا میں جو کچھ بھی انجام دیا گیا وہ سب کے سب پروردگار کے لیے تھا، اللہ کے لیے، چونکہ اللہ کے لیے تھا، اور قرآن کا یہ قانون ہے کہ جو اللہ کے لیے ہے اس کو باقی رہنا، وہ ختم نہیں ہو سکتا، کتنا بھی لوگ ختم کرنا چاہیں وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ خوب ممکن ہے ہم اس میں تحریف پیدا کر دیں، اس کا رخ موڑ دیں، ہم تحریف پیدا کریں گے، لیکن اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے کہ جو واقعی کربلا کو لا کر پیش کریں گے۔ ہم کربلا کو خراب کریں گے، لیکن اچھی کربلا پیش کرنے والے، حقیقی کربلا پیش کرنے والے ہوں گے۔ ہم کربلا کی شکل بگاڑیں گے، لیکن کربلا کی حقیقی شکل پیش کرنے والے لوگ بھی حتماً پیدا ہوں گے، کیونکہ اللہ کا قانون ہے کہ وہ اس کو بچا کے رکھے گا، کیونکہ اللہ کے لیے تھا۔ یہ 1400 سال اس طرح باقی رہ جانا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے لیے تھا، اس لیے باقی، اور چونکہ اتنے سال باقی رہا ہے لہذا یہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ جتنا بھی ہم اس کو اگر چہرہ خراب کریں، بگاڑیں، تحریف کریں، ادھر ادھر کی چیزیں اس میں ڈالیں، رنگ بدلیں، شکل بدلیں، لیکن اللہ ایسی نسلوں کو، ایسی قوموں کو، ایسے افراد کو، ایسے علماء کو، ایسے مجتہدین کو، ایسے فقہا کو، ایسے دانشمندوں کو پیدا کرتا رہے گا جو اگر کربلا کی صحیح شکل بھی پیش کرتے رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے لیے یہ باقی رہنا۔ یہ قانون اگر محفوظ ہو گیا تو میں پھر آگے بڑھوں گا۔ یہ ہے توحیدی سوچ انسان کی اللہ کے لیے امور کو انجام دینا۔ لہذا وہ جو کل جتنے بھی مرض بیان کیے گئے تھے، جتنی بھی مشکل بیان کی گئی تھی، اس کا علاج جو بیان کیا گیا ہے کہ کل نہیں پیش کر پایا، اس کا علاج یہی ہے، اصلی علاج یہی ہے کہ جو امیر المومنین نے بیان کیا کہ ہر اس نفاق کی مشکل، شرک کی مشکل، کفر کی مشکل، ان ساری مشکل کا علاج یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو خالص اللہ کے لیے خالص کرتا چلا جائے۔ یہ ایک عمل ہے، یہ ایک دن میں طے نہیں ہوتا۔ ایک دن میں انسان یہ نہیں کر پاتا کہ کل تک پورا مشرکی بنا ہوا تھا، ہر کام میں نفاق کا پہلو شامل تھا، ہر کام میں ریا شامل تھی، ہر کام میں دکھانا شامل تھا، مقدس ترین کام انسان انجام دے رہا تھا لیکن اس کو ریا کے ذریعے سے آگے نامقدس بنا دیتا تھا۔ بہت سارے مقدس ترین کام کیا ہو سکتے ہیں؟ یعنی انسان حج پہ جا رہا ہے، بہت ہی مقدس عمل ہے، لیکن حج کے عمل کو اگر وہ ریا کے ذریعے سے کیا کر دے گا؟ نامقدس کر دے گا۔ جو بھی چیز شامل کرے، حج کے عمل کو اگر تجارت کے ذریعے سے نامقدس کر دے گا، حج کے عمل کو اگر دکھاوے کے ذریعے سے نامقدس کر دے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں چلو تجارت بھی کریں گے، حج بھی کر لیں گے، یہ حج کوئی کام کا نہیں ہے۔ چلو کاروان بھی لے چلتے ہیں، تجارت بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے تجارت کریں، اچھا ہے، تجارت سے منع ہم نہیں کر رہے ہیں، لیکن وہاں یہ نیت لے کے نہیں جائے کہ تجارت بھی کریں گے اور زیارت بھی ہو جائے گی نا۔ ایک روایت میں، ایک حدیث میں کہا گیا کہ اللہ ایسے عمل کو کہ جس میں دوسروں کو شریک کیا گیا ہو، اللہ اس کو ذرہ برابر قبول ہی نہیں کرتا۔ اللہ ایسا کریم ہے کہ جب ہم کسی عمل کو انجام دیں اور اس عمل میں دو لوگوں کی طرف نگاہ ہو، آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں اور پروردگار کو کچھ دینا چاہتے ہیں، پروردگار کہتا ہے نہیں مجھے چاہیے نہیں، تو اسی کو پورا دے دو، مجھے ضرورت نہیں۔ وہ کریم ہے، وہ ایسے عمل کو نہیں چاہیے، وہ عمل کی جس میں شریک قرار دے لیا کسی کو، کسی بھی طرح سے شریک قرار دے لیا، جس عمل میں شرکت پیدا ہو گئی، شرکت سمجھ رہے ہیں نا، شریک قرار دینا، کسی کو بھی اس میں شریک قرار دے لیا، تو اللہ کہتا ہے کہ یہ عمل پورا کا پورا اسے دے دو، ہمیں اس میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ لہذا مقدس ترین عمل انسان انجام دے رہا ہو، مقدس ترین عمل میں شرکت پیدا کر کے اس کو نامقدس کر دیتا ہے۔ یہ جیسے ہم بہت سارے پروگرامز کرتے ہیں، بہت سارے دین کے کام کرتے ہیں، بہت ساری عبادتوں کا کام کرتے ہیں، بہت سارے دینی مختلف پہلوؤں کا کام کرتے ہیں، بہت سارے کام عزا کے نام پر، ائمہ کے نام پر، اہل بیت کے نام پر، رسول اللہ کے نام پر، قرآن کے نام پر، قرآن کی تلاوتیں رکھتے ہیں۔ قرآن کی تلاوتوں کا رکھنا ایک بہت اچھا پروگرام ہے، قرآن سے انسان آگاہ ہو، گھروں گھروں میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، گھروں گھروں میں لوگ آ کر بیٹھ کے
تلاوت کر رہے ہوں، شب جمعہ میں تلاوت کر رہے ہوں، ماہ رمضان میں تلاوت کر رہے ہوں، یہ بہت ہی مقدس عمل ہے. لیکن اس مقدس عمل میں اگر غیر خدا کو شریک کہیں سے کیا گیا تو یہ عمل نامقدس ہو جائے گا. عمل مقدس ہے لیکن اتنے سے یہ نامقدس ہو جائے گا. یہ بات اس لیے بار بار میں کہہ رہا ہوں چونکہ اس مرض میں ہم سب کے سب دوچار ہیں عزیزوں. ہم اپنے آپ کو الگ نہیں کر رہے ہیں. ہم سب جو ہے کسی نہ کسی درجے، کوئی تھوڑا کم، کوئی تھوڑا زیادہ، کوئی بہت زیادہ، کوئی بہت کم، سب دوچار ہیں. چونکہ اس طرح کا کلچر ہمارا بنایا گیا ہے، اس طرح ہماری تربیت کی گئی، اس طرح ہمارا ماحول ہی ایسا ہے. جس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ ماحول ہی اتنا گھٹیا، اتنا پست ہے کہ کوئی بھی انسان عمل کرتا ہی نہیں جب تک کہ اس کو یہ نہ لگے کہ اس کے بدلے میں ہمیں جو ہے، کیونکہ صرف اس کی نگاہ میں دنیا ہے اور دنیا والوں کو چاہیے ہے، دنیا والوں کو ایسا لازم ہے ایسا کرنا کہ جب کچھ کریں تو حتماً اس کے بدلے میں کچھ ملے. سیاستدانوں کے لیے لازم ہے کہ وہ 4 پیسہ خرچ کریں تو 4 ووٹ ان کو ملے، ورنہ پیسہ خرچ کیا بیکار ہو گیا. لیکن یہ سیاستدانوں کا کام ہے. سیاستدانوں کے کام کو دیکھتے ہوئے، دنیا داروں کے کام کو دیکھتے ہوئے ہم اگر دین میں بھی یہی کام کرنے لگے ہیں کہ دین میں کچھ کام کریں تو کچھ اس کا فوراً اس کا نتیجہ ملے، کچھ لوگ دیکھیں، کچھ لوگ وہ ہوا کریں، کچھ لوگ تعریف کریں. اصل روایت میں جملہ آپ کی خدمت میں آپ کے عرض کروں، روایتیں زیادہ ہیں، ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ اتفاق سے یہی جملہ کہا گیا. بہت اہم روایت ہے یہ ہم سب کے لیے، شاید یہ ممبر پہ آنے والوں کے لیے زیادہ یہ اہم ہے، نیچے بیٹھنے والوں کے لیے شاید اتنا زیادہ، اتنی مشکل ان کی شاید نہ ہو. البتہ آپ اپنے آپ کو جلدی سے بچا کے نکل نہ جائیں، ہے لیکن وہ چھوٹے دوسرے معیار کی مشکل ہے. ایک گھر کے اندر کی حد تک ہے، ایک محلے کے اندر کی حد تک ہے، چند پڑوسیوں کی حد تک ہے. لیکن یہ جو ممبر پر آتا ہے بیچارہ، یہ پورے شہر میں اس کو یہ چیز چاہیے ہوتی، لوگ مجھے تعریف کریں. پورے ملک میں بھی سوچنے لگتا لوگ میری تعریف کریں، دوسرے ملکوں تک میری شہرت جائے، وہاں مجھے جانا جائے. ایک عام آدمی بیچارہ وہ سوچتا ہے کہ ہمارے پڑوسی لوگ ہمیں اچھا جانے، ہمارے یہ لوگ اچھا جانے، لہذا آ کر دکھانے کا کچھ کام کرتا ہے. اور یہ جو بڑے بڑے اسٹیجوں پر آتے ہیں، جو ممبروں پر آتے ہیں، جو کرسیوں پر جاتے ہیں، وہ بڑی مشکل میں یہ زیادہ دوچار ہوتے ہیں. ان کے لیے روایت بہت زیادہ اہم ہے. فرمایا کہ دیکھیں 2-3 روایتیں، ہمیں اور بھی روایتیں آج پڑھنی ہیں، نہیں معلوم ہوئی وقت ہے خوب الحمدللہ. پہلی روایت خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی امام نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وآلہ، فرمایا کہ انا لکل حق حقیقہ، ہر حق کے لیے ایک حقیقت پائی جاتی ہے. یعنی حق ایسی ہوا میں نہیں ہوتا، حق خیالی چیز نہیں ہے، حق فقط وہمی چیز نہیں ہے، حق فقط انسان کے ذہن کی پیداوار نہیں ہے. وہ چیزیں جو انسان نے خیالات اور امیجن پاور کے ذریعے سے اور ذہنی سوچ اور اپج کے ذریعے سے پیدا کر کے سمجھنے لگے یہ حق ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ حق نہیں ہے. حق کی ایک خارجی حقیقت پائی جاتی ہے. وما بلغ، اور اس کے بعد رسول اللہ وما بلغ عبد حقیقت الاخلاص، اخلاص کے موضوع پر جو کہ خالص ہونا یہ ہے توحید. امیر المومنین نے فرمایا کہ وکمال التوحید، وکمال التوحید ہی الاخلاص لہ، اللہ کی توحید کا کمال یہ ہے کہ بندہ اللہ کے لیے خالص ہو جائے، اللہ کے لیے بندہ خالص ہو جائے. اب وہ آیتیں میں آپ کے سامنے یہاں پر نہیں پڑھتے کہ جو 2 سال پہلے پڑھ چکے ہیں. آپ کو یاد ہوگی سورہ زمر کی کئی آیتیں تھیں، سورہ اعراف کی آیت تھی اور سورہ بینہ کی آیت تھی. 5-6 آیتیں تھیں جو اس میں تقریباً سبھی پڑھی گئی تھی کہ اللہ نے حکم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، الا ليعبدوا الله مخلصین. بار بار جو سورہ زمر میں کہا کہ اللہ نے کہا کہ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. یہ ساری آیتیں تھیں جو إِنَّا أَنزَلْنَاهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. یہ سارے کلمات جو 2 سال پہلے جو موضوع ہمارا تھا خالص دین اور ناقص دین، وہاں پر یہ آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ اللہ کہتے خالص چاہیے، ہمیں ناقص نہیں چاہیے، ہمیں ملا ہوا نہیں چاہیے، ہمیں ملاوٹی چاہیے ہی نہیں. دین خالص چاہیے، انسان خالص چاہیے، انسان کا عمل خالص چاہیے، انسان کی عبادت خالص چاہیے. یہی ہمیں حکم دیا گیا ہے، یہی رسول اللہ کو حکم دیا گیا، یہی انبیاء کو حکم دیا گیا، یہ رسول اللہ نے اگر پیش کیا. خوب یہ ساری آیتیں بہت ساری نہیں پیش کر رہے ہیں،
رسول اللہ نے آگے فرمایا کہ اگر یہ خلوص چاہیے تو خلوص کی ایک پہچان کیا ہے؟ ایک پہچان یہ ہے کہ وما بلغ عبد حقیقت الاخلاص، کوئی بھی بندہ اخلاص اور خلوص کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا حتی لا یحب ان یحمد علی شیء من عملہ، حتی یہاں تک کہ وہ یہ ناپسند کرنے لگے کہ اس کے کسی بھی عمل پر اس کی تعریف کی جائے۔ دیکھیں مسئلہ سخت ہے، یہ ہم ہندوستانیوں کے لیے مسئلہ بہت سخت ہے۔ شاید ہم نے یہ موضوع تھوڑا پہلے چھیڑ دیا ہے، اس کے پہلے اور بھی موضوعات اور بھی ہماری تربیت کی ضرورت ہے، لیکن اتنا ضروری ہے کہ اب چھیڑ دیا آپ کے سامنے، اس کو آپ غور سے سن لیں۔ واقعی یہ مرحلہ سخت ہے۔ جس ماحول میں ہماری تربیت کی گئی ہے اس ماحول میں ابھی ہم سوچ بھی نہیں پاتے کہ کوئی ایسا عمل کرے کہ جو لوگ جانے نہیں، پہچانے نہیں۔ کہتے ہیں یہ آدمی بیوقوف ہے کیا کہ ایسا عمل کر رہا ہے جس کو لوگ جانتے نہیں، اتنا محنت کر رہا ہے لیکن کوئی جانتے ہی نہیں۔ یعنی ہمارے کلچر میں ایسے آدمی کو شاید بیوقوف سمجھا جا رہا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ایک غیر الہی کلچر میں زندگی گزار رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی عمل انجام دیتے ہیں لوگ دیکھ لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اس بات کا یقین کرا دیا گیا ہے کہ ایسا اللہ نہیں دیکھ رہا ہے۔ کہتے ہیں لیکن اندر سے یہ مشکل پیدا ہماری۔ لہذا رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی بھی انسان اخلاص کی حقیقت تک، ایک حقیقت ہے اخلاص کوئی خیالی اور وہمی چیز نہیں، ایک حقیقت ہے، اس حقیقت تک کوئی انسان پہنچ ہی نہیں سکتا حتی لا یحب ان یحمد علی شیء من عملہ، یہاں تک کہ وہ اس بات کو ناپسند کرنے لگے کہ وہ اس کے کسی بھی عمل پر وہ تعریف اور حمد کا طلبگار نہ ہو۔ آئے میری کوئی حمد کرے، کوئی تعریف کرے، ایک بات کہیں تو حتماً تعریف کی جائے تبھی بات والا نقطہ کہا جائے گا۔ بعض لوگ ہمارے بعض ذاکرین بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، اگر ان کی تعریف نہ کی جائے تو مشکل ہو جاتی ہے۔ تو شاید ان کی فرد کی غلطی نہیں ہے، اس پورے ماحول کی یہ غلطی ہے۔ ہم کسی ایک فرد کو یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں، پورا ماحول ایسا ہمارا بنا ہوا ہے کہ اندر اوپر سے لے کے نیچے تک، ممبر سے لے کے فرش تک، گھر سے لے کے بازار تک، جب بھی کوئی عمل انجام دیا ہے حتماً یہ پہلو ہوتا ہے کہ دیکھیں کوئی دیکھ تو رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا۔ پھر دیکھ رہا ہے، پھر تعریف بھی کرنے آتا ہے کہ تعریف کرنے نہیں آتا ہے۔ پھر وہ آگے جب تعریف کرتا ہے، ایک عمل کی تعریف کرتا ہے کہ مولانا مجلس بہت اچھی ہے، تو کہتے ہیں یہ کیا ہے، میں نے فلاں جگہ پر ایسی مجلس پڑھی تھی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر وہ ایک چھوٹی سی تعریف کرتا ہے، پھر وہ موبائل سے نکال کر تصویر، دیکھو یہاں پہ یہ پڑھا ہے، یہاں پر یہ پڑھا ہے، یہاں پر یہ پڑھا، یہاں پہ اتنے لوگ تھے، یہاں پہ اتنی تعریف ہو رہی تھی۔ یہ ہم اس کلچر کے پلے بڑھے ہیں، اور یہ نیچے بھی یہی حالات ہوتے ہیں۔ کوئی کام کیا کہ ہاں بہت اچھا کام کیا، یہ تو کیا، میں نے وہ بھی کیا ہے، میں نے وہ بھی کیا ہے، میں نے وہ ایک کام کی تعریف کرے 20 کام وہ آ کر اور بتاتا۔ تعریف کرنے والا بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ بغیر میں نے تعریف کرنا سوشل سائنس کے لحاظ سے تعریف کرنا ایک اچھی چیز ہے، تشویق کرنا، کسی اچھے عمل کی تعریف کرنا یہ اچھی چیز ہے، لیکن تعریف کا طلبگار ہونا یہ بری چیز ہے۔ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک بچہ اگر اچھا کام کر رہا ہے تو آپ اس کی تعریف کریں تاکہ اس کے اندر اچھا کام کرنے کا اور شوق پیدا ہو، لیکن اس کے اس طرح سے اتنی تعریف بھی نہ کر ڈالیں کہ وہ تعریف کا مریض ہو جائے کہ جب تک تعریف نہ ملے تب تک وہ اچھا کام ہی نہ کرے۔ مریض بنا دیا، جیسے ہم لوگوں نے اپنے آپ کو مریض بنا دیا ہے۔ واقعاً مریض ہے یہ انسان کہ جب تک اس کی تعریف نہ کی جائے وہ ایک نقطہ بھی نہیں پڑھ پائے گا، ایک مجلس بھی نہیں پڑھ پائے گا، ایک گفتگو، یہ مرض میں مبتلا ہو گیا، خطرناک مرض میں۔ کون سے مرض میں، کس مرض میں مبتلا ہوا؟ رسول اللہ فرماتے ہیں اخلاص کے بیماری، اخلاص سے نکل کر شرک کے مرض میں مبتلا ہو، تو اپنی تعریف بہت زیادہ پسند ہے۔ تعریف کرنے کا ایک ادب بتایا گیا کہ اگر کسی بات پر کسی نے تمہاری تعریف بھی کر دی ہے تو فوراً تم اس کی توجہ موڑو پروردگار کی طرف، یہ تعریف میری نہیں ہے، یہ اللہ نے دیا ہے۔ یعنی تعریف آپ کی کوئی کرے، آپ کے الحمدللہ، ہماری کیا تعریف، ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ الحمدللہ یعنی کیا؟ بہت ہی خوبصورت جملہ ہے، پچھلے سال عرض کیا آپ کے ساتھ سورہ حمد کی تفسیر میں۔ الحمدللہ یعنی ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ کہ آپ ذاکر کتنے اچھے، کہ الحمدللہ میں کیا ہوں۔ ایک زبان ابھی چل رہی ہے، اسی لمحے میں رک سکتی ہے،
دل ابھی بیٹھ سکتا ہے، ذہن ابھی مفلوج ہو سکتا ہے، ذہن کے اندر موجود سارے خزانے چھن سکتے ہیں۔ ایسے افراد کو دیکھا ہے جو ماسٹر، ڈاکٹر، پرنسپل، جنہوں نے ہزاروں بچوں کو پڑھایا اور چند دنوں کے اندر انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ مجھے کون سی دوا کھانی ہے، پورا ختم ہو گیا، پوری میموری سب کے سب صاف ہو گئے، ڈیلیٹ ہو گئی۔ لہذا اگر کسی بات پر کسی انسان کی تعریف کی جا رہی ہے، یہ کلچر بنائے، یہ مومنین یہ کلچر بنائیں، یہ پریکٹس کریں، یہ پریکٹس کریں گے تو اس شرک سے باہر نکل پائیں گے۔ اپنی خدائی سے باہر نکلنے کے لیے پریکٹس کرنی پڑے گی۔ اس ساری پریکٹس میں ایک یہ ہے کہ اگر کوئی اگر آپ کی تعریف کر رہا ہے، آپ کہیں الحمدللہ، اللہ نے یہ قوت دی ہے، اللہ نے یہ طاقت دی ہے، اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے، اللہ ہی تعریف کے لائق ہے، اللہ کے سوا کوئی تعریف کے لائق ہے ہی نہیں۔ اللہ کے سوا جس کی بھی تعریف کی جائے وہ اصل میں اللہ کی تعریف ہے، کیونکہ جس کو بھی جہاں بھی جو قوت اور جو صلاحیت اور جو عظمت اور جو فضیلت ملی ہے وہ سب پروردگار کی طرف سے دی ہے۔ اہل بیت نے ہمیں یہی درس دیا ہے۔ امیر المومنین کی بارگاہ میں کوئی آ کر تعریف کرتا اور ڈانٹتے تھے، کیا باتیں کر رہے ہیں، منع کرتے تھے۔ روایت میں جملہ موجود، کوئی اگر تمہاری تعریف کرے اس کے منہ پہ خاک ڈال دو۔ اگر آ کر چاپلوسی والی، بعض لوگ چاپلوسی والی تعریف کرتے ہیں، منہ پر خاک ڈال دو۔ اگر چاپلوسی کی تعریف نہیں کر رہا ہے، واقعاً خلوص سے تعریف کر رہا ہے، واقعاً متاثر ہوا ہے، تو آپ اس کو اگر توحید کا درس دیں، خود کو بھی توحید کا درس دیں، تعریف کرنے والوں کو توحید کا درس دیں۔ وہ آپ کی تعریف کریں، آپ کہیں الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یہ جملہ کہنا خود کو بھی توحید کی پریکٹس کرانا ہے اور سامنے والے کو توحید کا درس دینا ہے۔ لہذا رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تک یہ دل میں آرزو ہے، اللہ سے پناہ مانگتے ہم خود اپنے لیے، چونکہ یہ بیماری ہے، یہ بیماری ایسی بیماری نہیں کہ وہ جلدی سے نکل جائے، آسانی سے نکل جائے، واقعاً پروردگار بچائے۔ یہ حدیثیں پڑھنے کی، یہ حدیثیں جو پڑھ رہے ہیں، پروردگار اس حدیثوں کی نورانیت یہ قرار دے کہ ہمارے دلوں پر یہ اثر ہو، واقعاً اس سے ہم اپنے آپ کو نکال سکیں، چونکہ ہم سب ہیں اس مرض میں مبتلا۔ ہم آپ کو نہیں کہہ رہے ہیں، ہم خود کو کہہ رہے ہیں، اس مرض میں ہم سب مبتلا ہیں۔ ان کلمات کی، نورانی کلمات کی کا اثر یہ ہو کہ پروردگار اس شرک سے اور چھپے ہوئے مخفی شرک سے ہمیں نجات دلائے، کیونکہ جب تک یہ شرک موجود ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ابھی اخلاص تک پہنچا ہی نہیں، چونکہ شرک اور اخلاص دونوں ساتھ میں جمع، خالص ہونا یعنی فقط اللہ کا ہونا۔ اللہ کا اس وقت ہوگا جب اللہ ہی کی صرف تاثیر جانتا ہو، اور جب تک شرک ہے تب تک انسان خالص ہو ہی نہیں سکتا، مخلص ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے جملہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام نے فرمایا کہ العمل الخالص، یہ روایت رسول کافی کی ہے 3 جلد میں، العمل الخالص الذي لا تريد ان يحمدك عليه احد الا الله عز وجل۔ عمل خالص صرف وہ عمل ہے کہ جس میں تم کسی کی بھی تعریف کا انتظار نہ کرو سوائے اللہ کی تعریف کا۔ الذی لا ترید ان یحمدک، ایک ایسا عمل کہ جس میں تم اس بات کا ارادہ ہی نہیں کرو، یہ بات سوچو ہی نہیں کہ کوئی آ کر تمہاری تعریف کرے، احدن، کوئی ایک بھی آ کر تمہاری تعریف نہ کرے اس بات پر، الا اللہ عز وجل، سوائے پروردگار۔ بات سخت ہے نا تھوڑا، مجھے بھی یہ بات سخت لگ رہی ہے، لیکن یہ باتیں اسی لیے پڑھی جا رہی ہے کہ واقعا یہ اثر کرے، یہ تربیت کرے انسان، یہ ماہ رمضان کی یہ نورانیت انسان لے کہ دھیرے دھیرے اپنے آپ کی اس طرح تبدیل کرنا کہ شروع کرے۔ مجھے ممکن بہت عجیب لگ رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ایک کام کریں، بیوی بھی تعریف نہ کرے، بیوی سے بھی امید نہ رکھیں، بچوں سے بھی امید نہ رکھیں، پڑوسی سے امید نہ رکھیں، بھائی سے امید نہ رکھیں، باپ سے امید نہ رکھیں، مجمع سے امید نہ رکھیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ واقعاً ہمارے لیے سوچ پانا تھوڑا مشکل ہے، لیکن یہ مشکل اس لیے ہے کہ ہمارے اندر وہ شرک خفی بہت ریگ نہیں رہا ہے، بہت دوڑ رہا ہے، تیزی سے دوڑ رہا ہے، رفتار پکڑ لی ہے اس نے۔
اس لیے ہمارے لیے مشکل ہے. لیکن ابھی اسی زمانے میں بہت سارے لوگوں کو جانتے ہیں، ایسے افراد کو جانتے ہیں، بہت عظیم شخصیتیں گزری ہیں جنہوں نے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے اسی دور میں، اسی ہماری زندگی میں. ساری دنیا جانتی تھی کتنے بڑے کارنامے انجام دیے، لیکن خود ان کے بیوی بچوں کو نہیں معلوم کہ میرا شوہر کیا ہے. یعنی ایک مرتبہ اپنے بیوی بچوں کے سامنے آ کر ذکر نہیں کیا کہ میں کیا کر رہا ہوں. سن 2006 میں جو حزب اللہ کی جنگ ہوئی، حزب اللہ کی جنگ میں جو سب سے اہم رول ادا کیا، حزب اللہ کو جو وہی ابتدائی طور پر میزائل کی ٹیکنالوجی دی، اور اس ٹیکنالوجی کی بنیاد پر کہ البتہ وہ ظاہری چیز تھی، باطنی چیز ہوئی اللہ کی مدد تھی، جس کی بنیاد پر ظاہری طور پر دنیا نے دیکھا کہ حزب اللہ جیت گئی. وہ انسان جس نے یہ ٹیکنالوجی دی تھی، جب وہ شہید ہو گیا اور اس کے بیوی بچوں کو احترام میں سید حسن نصر اللہ نے بلایا ملنے کے لیے کہ ہم ملنا چاہتے ہیں اس شخص کے بیوی بچوں سے، تب اسے معلوم ہوا کہ ہمارا شوہر کیا کر کے گیا ہے. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. یہ معمولی چیز نہیں ہے کہ کسی کو بتانا دور کی بات ہے، وہ اپنی بیوی کو بھی جا کر نہیں بتا رہا کہ میں کیا کر رہا ہوں اللہ کے لیے. جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، صرف آخری وقت میں یہ وصیت کر کے گیا کہ میری قبر پہ لکھ دینا کہ یہ اس انسان کی قبر ہے کہ جس کی آرزو یہ تھی کہ اسرائیل ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے. وہ لکھا ہوا، آپ جا کر ڈھونڈیں، آغائے مقدم ایرانی میزائل ٹیکنالوجی کے فادر آف ٹیکنالوجی میزائل، ان کی بیوی کا یہ انٹرویو خود میں نے پڑھا ہے اپنے، کہ جب ان کو عزت دینے کے لیے سید حسن نصر اللہ نے بلایا ان کی شہادت کے بعد کہ اسی راہ میں شہید ہوئے، شہید بھی اسی راہ میں ہوئے، اسی الہی کام کو انجام دیتے ہوئے. ایک وقت انسان اسلحہ بناتا ہے دنیا کو نابود کرنے کے لیے، ہیروشیما اور ناگاساکی کو تباہ کر دینے کے لیے، اور ایک وقت انسان اسلحہ بناتا ہے باطل کو نابود کرنے کے لیے، باطل طاقتوں کو نابود کرنے کے لیے. دنیا کا دہشت گرد ترین ٹیررسٹ ترین ملک ابھی اسرائیل، دہشت گرد ترین، ایسی دہشت جس نے کبھی بھی تاریخ میں کسی نے نہیں کی ہو. اور اسی کا سبق لے کر ابھی آل سعود وہی دہشت کر رہا ہے، وہی ٹیررسٹ، وہی دہشت گرد. سارا سبق قدم بے قدم بالکل وہی سارے سبق دہرا رہا ہے، آل سعود دہرا رہا ہے، حکومت آل سعود دہرا رہی جو اسرائیل نے سب کچھ کیا. لیکن جس نے یہ کام کیا تھا اس کی بیوی کا بیان ہے کہ جب میرے شوہر کی شہادت ہو گئی اور مجھے ایسے ہی کچھ بتایا بھی نہیں، کہ کہا کہ تمہیں بلایا جا رہا ہے لبنان، دعوت دی جا رہی ہے جانے کے لیے. وہاں گئے اور جا کر ایک گھر میں، پھر دوسرے گھر میں، تیسرے، بار بہت سارے گھروں میں، چونکہ امنیت کی مشکل ہے، سیکورٹی کی واقعاً بہت مشکل ہے. کچھ بتائے بغیر مجھے گھروں میں لے جایا گیا، اور ایک مرتبہ دیکھا سامنے سید حسن نصر اللہ کھڑے ہوئے ہیں. اور کس لیے کھڑے ہوئے ہیں؟ کہا کہ ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اس انسان کا کہ جس نے آ کر اس جنگ میں سب سے بڑا رول ادا کیا. اس کی بیوی کا بیان ہے کہ جب جنگ ہو رہی تھی تو ہم پوچھتے تو تم کیا ہو، تم بھی کچھ کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ کہتے کچھ، بس یہ صرف اتنا کہتے تھے جنگ جیت جائیں گے بس. یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ یہ میری بنائی ہوئی میزائل ہے جو حزب اللہ کے چلا رہا ہے. ذکر ہی نہیں کیا، بیوی سے تذکرہ نہیں کیا. دیکھیں ہم کہہ رہے ہیں واقعی یہ مرحلہ سخت ہے. میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا، میں خود اپنے لیے کہہ رہا ہوں، میرے لیے مرحلہ واقعی سخت ہے کہ انسان ایک اتنا بڑا قدم اٹھا رہا ہو. ابھی دیکھیں ایک چھوٹا سا کام کرتا تھا کہ کتنے تصویروں پہ تصویریں، میسج اپنے ہی بھیج رہا ہوتا ہے انسان. ہم نے یہ کر دیا، اپنی تصویریں بھیجنا، اپنی تصویریں ڈیسک ٹاپ پہ لگائے رکھنا، اپنی تصویروں سے در و دیوار کو پر کیے رہنا، اپنی تصویروں سے کمرے کو سجائے رکھنا، اپنی تصویریں فیس بک پر روزانہ اپلوڈ کرتے رہنا، اپنی تصویریں سوشل میڈیا سے بھیجتے رہنا. یعنی کیا؟ یعنی اندر سے کہیں مرض دوڑ رہا ہے، یعنی خود پسندی کا مرض، یعنی خود پرستی کا مرض، یعنی خود بینی کا مرض، یعنی خود کی پرستش کرنے کا مرض. یہ مرض ہے لیکن انسان نہیں متوجہ، بیچارہ ہے. یعنی واقعی ہم ایسے کلچر میں بلے پڑے کہ سمجھ بھی نہیں پا رہے کہ واقعی ہم سمجھتے ہیں تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آپ گئے ہیں کہیں پر ٹہلنے کے لیے، آپ وہاں تصویر کھینچ رہے ہیں، آپ کی تصویر سے مجھے کیا لینا تھا؟ میں کیوں آپ کی تصویر جا کر دیکھوں؟
لیکن زبردستی اپلوڈ کریں گے، دکھائیں گے، دیکھو سب لوگ دیکھو، جس کے اندر کچھ راز بھی نہ ہو، کوئی نقطہ بھی نہ ہو، کوئی میسج بھی نہ ہو، کوئی پیغام بھی نہ ہو، لیکن دکھائیں گے۔ کیوں دکھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم مریض ہیں، اخلاقی طور پر مرض میں مبتلا ہیں۔ ہم کسی کی توہین نہیں کر رہے ہیں عزیزو، اگر یہ بات کہہ رہے تو اس لیے کہہ رہے کہ اگر یہ مرض میں ہم مبتلا ہیں تو اس مرض کا علاج کریں، چونکہ یہ مرض اگر زیادہ بڑھ جائے گا تو شرک جلی میں انسان کو داخل کر دے گا، شرک خفی سے نکل کر شرک جلی میں پہنچ جائے گا، مرض بڑھ جائے گا، کینسر جو چھپا ہوا ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے گا، وہ ہمیشہ تو چھپا نہیں رہے گا، وہ جو چھوٹے چھوٹے سیلز جو ہے انسان کے کینسر میں تبدیل ہوتے ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں۔ ایک زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ جو مشینوں سے بھی چھپے ہوتے ہیں، چیک اپ کرائیں تو بھی چھپے ہوتے ہیں، لیکن کب تک یہ چھپا رہے گا؟ کب تک یہ شرک خفی بنا رہے گا؟ یہ اخلاقی بیماریوں کا مرض زیادہ چھپا نہیں رہے گا ہمیشہ، یہ بڑھتے 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 ایک وقت شرک جلی میں کھل کر سامنے آئے گا۔ پھر دیکھیں انسان آ کر کیا کیا دعوے کرنے لگتا ہے۔ بہت بڑی بڑی شخصیتوں کو اسی چھوٹی سی زندگی میں دیکھا ہے عزیزوں کہ کیسے کیسے تبدیل ہوتے ہوئے نظر آئے، بڑے بڑے لوگ، بڑی بڑی شخصیت، تاریخ بھی بھری پڑی ہیں، اور ہم نے اپنے زمانے میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ کس طرح تبدیل ہوتے ہیں۔ یعنی یہ چھوٹی بیماریاں جو شروع میں چھوٹی تھی، چھپی ہوئی تھی، اگر اس کا علاج نہیں کیا گیا تو یہ بعد میں بڑی بیماری بن کے آئے گی، پھر کوئی دنیا مل کر علاج کرنا چاہے گی، وہ علاج نہیں ہو پاتا۔ جسمانی بیماریوں کا کسی طرح علاج ہو بھی جاتا ہے لیکن اس کا علاج نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح دوسری حدیث میں امام سے روایت جو نقل کی فرمایا کہ انسان اس وقت تک خالص ہوتا ہی نہیں جب تک کہ عوام کی طرف سے تعریف و تحسین، دو چیزیں، عوام کی طرف سے معیار، عوام کی طرف سے تعریف کرنا یا عوام کی طرف سے تکذیب کرنا۔ ایک وقت ہے آپ کوئی عمل انجام دے رہے ہیں، سارا سب مل کر آپ کی تعریف کر رہے ہیں، اور ایک وقت آپ نے ایک عمل انجام دیا اور سب آ کر آپ کی مذمت کر رہے ہیں، مذمت کر رہے ہیں۔ اگر مذمت کرنے کی بنیاد پر چیک کریں کہیں باطل عمل تو نہیں انجام دیا ہے، اگر باطل عمل انجام نہیں دیا ہے، قانون کے مطابق ہے، معیاروں کے مطابق ہے، کرائٹیریاز کے مطابق ہے، حق عمل ہے، تو اب انسان کی چاہے تعریف کی جائے چاہے اس کی مذمت کی جائے، امام فرماتے ہیں کہ وہ انسان اس وقت تک خالص نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی تعریف اور اس کی مذمت دونوں اس کی نگاہ میں ایک برابر نہ ہو۔ یہ زیادہ بلند مرحلہ ہے، یعنی تعریف بھی کی جائے تو بھی اسے ویسے ہی لگے، مذمت بھی کی جائے تو بھی اسے ویسے ہی لگے۔ ہو سکتا ہے یہ؟ مشکل ہے، ہاں سمجھ رہے ہیں، مشکل۔ اس کے لیے ایک مرحلہ انسان طے کرے۔ کیوں؟ اس کا راز، پھر امام نے اس کا راز بتایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ تعریف یا اس کا انکار کرنا، نہ تعریف حقیقت کو تبدیل کر سکتی ہے، نہ انکار کرنا حقیقت کو تبدیل کر سکتا ہے۔ حق باقی رہے گا، حق اپنی جگہ پر باقی رہے گا۔ کوئی تعریف کرے تو بھی وہ بدلنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو جھٹلائے تو بھی وہ بدلنے والا نہیں ہے۔ جب وہ اپنی جگہ پر باقی ہے تو مجھے بدلنے کی کیا ضرورت ہے؟ چاہے کوئی تعریف کرے چاہے کوئی مذمت کرے۔ یہ نہیں کہ مذمت کر دیا تو ناراض ہو گئے، بگڑ گئے، غصے میں آ گئے، چھوڑ دیا، بھاگ گئے، بات نہیں کریں گے۔ نہیں، جو مذمت کر رہا ہے اس سے اور بات کریں، جو تعریف کر رہا ہے اس کو ایوائڈ کر دیں، چلیں آگے بڑھ جائیں، الحمدللہ کہہ کر آگے بڑھ جائیں، لیکن جو مذمت کر رہا ہے اس سے اور بات کریں، کیونکہ شاید اس نے حق کو ابھی سمجھا نہیں ہے، شاید اس نے پہچانا نہیں ہے۔ یہ کتنی نورانی حدیثیں، واقعی ہم نے ائمہ کے کلام کی نورانیت کو ابھی نہیں درک کیا عزیزو، کس معیار پر انسان کو پہنچا رہی ہے حدیثیں، جس کا ابھی ہمارے لیے سمجھ پانا مشکل ہے۔ انسان کو کس بلندی تک لے جا رہی، یہی چند حدیثیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ خوب، کل وہ روایت پیش کی تھی۔ ہاں، ایک پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے اگر امام باقر چونکہ پرس پیش کر رہا تھا لیکن پڑھ نہیں پایا، کل روایت آج پڑھ دیتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کوئی ایک انسان اچھا حق عمل انجام دے رہا ہے اور مقصد بھی اس کا یہ نہیں ہے، کل آپ کے سامنے مقصد یہ نہیں ہے لوگوں کو دکھانا، حق انجام دے رہا ہے، لیکن اگر اس کو لوگ دیکھ رہے ہیں تو اس کو اچھا لگ رہا ہے، خوب، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مقصد اس کا یہ نہیں، اچھا کام کوئی انجام دے رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، اچھا لگ رہا ہے، کیونکہ لوگوں کے دیکھنے سے ممکن ہے یہ پیغام دوسروں تک جائے، ایک آدمی حق انجام دے رہا ہے دوسرے تک حق پہنچے۔ اسی لیے وہ راز ہی بتایا گیا کہ لازم ہے کہ انفاق کرو، سرن بھی اعلانیہ بھی،
چھپ کر بھی کرو، علل اعلان بھی کرو، کیونکہ علل اعلان کرو گے تو تمہارے کرتے ہوئے دیکھ کر اور بھی کریں گے، یہ کلچر بنے گا، یہ تہذیب بنے گی۔ تم لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہے ہو، لیکن ایک کلچر بنانے کے لیے ایسا کر رہے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں، اچھی چیز ہے۔ لیلاً و نہارا کرو انفاق، کیوں؟ رات میں کرو گے تو یہ تو صرف اللہ دیکھے گا۔ رات میں کرنے سے تم نے اپنی تربیت کر لی، اب جب تم اپنی تربیت کر چکے ہو تو علل اعلان بھی کرو، کوئی حرج نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علل اعلان کرنا تمہارا کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، لیکن ہاں یہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ تاکہ آپ کا بچہ اگر دیتے ہوئے دیکھے تو وہ بڑا ہو کے وہ بھی دینا شروع کرے گا، یہ کہے کہ میرا باپ جو ہے وہ دیتا رہتا تھا، میرا باپ یہ کام کرتا تھا، میرا باپ یہ اچھے کام کرتا تھا۔ تو اچھے کام اگر انسان کوئی کر رہا ہے لوگوں کے سامنے، لیکن اس کا مقصد دکھانا نہیں ہے، اور اگر کوئی لوگ دیکھ رہے ہیں، اگر یہی پوچھا شخص نے امام محمد باقر السلام سے، امام نے فرمایا، سوال کرنے والے نے سوال یہ کیا، اگر کوئی عمل خیر انجام دے رہا ہے اور کوئی دیکھتا ہے تو عمل کرنے والے کو اچھا لگتا ہے، خوشحال ہوتا ہے کہ اچھا عمل جو ہے ہمارا دیکھا جا رہا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ لا باسا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ما من احد الا وهو يحب ان يظهر له في الناس خیر، دنیا میں جو بھی ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کا خیر کام لوگوں تک پہنچے، خیر کام چھپا نہ رہے، خیر کام اندر نہ رہ جائے، خیر کام وسیع ہو، خیر کام لوگوں تک آگاہ ہوں، لوگ اس سے باخبر ہوں، لیکن مقصد اس کا دکھانا نہیں تھا، کیونکہ جب مقصد دکھانا ہو جائے گا تو وہ خیر کام ہی نہیں رہ جائے گا، وہ تو ریا کا کام ہوگا، ریا خیر نہیں ہے۔ لیکن شرط، بعد میں امام نے یہ شرط بتائی، اذا لم یکن صنع ذلک لذالک، اگر اس نے یہ کام دکھانے کے لیے نہ کیا ہو تو، یہ شرط یہاں پہ کنڈیشن لگنا ضروری، اگر اس نے یہ کام دکھانے کے لیے نہ کیا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہو چند روایتیں ایسے ہی خالی ہم ترجمہ کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ سے روایت ہے کہ من اخلص للہ، یہ سب تربیت کے راستے ہیں، یہ روایت ہم بار بار پیش کر چکے، من اخلص للہ 40 صباحا، طریقہ یہ ہے کہ انسان کیا کرے، صبح اٹھے کہ آج صبح ہم اٹھے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، شروع یہاں سے کر سکتا ہے۔ صبح کس لیے اٹھے ہیں؟ سحری کھانے کے لیے نہیں اٹھے ہوئے ہیں، چائے پینے کے لیے نہیں اٹھے ہوئے ہیں، ورزش اور ایکسرسائز کرنے کے لیے نہیں اٹھے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے نہیں اٹھے ہیں، بلکہ اللہ کے لیے اٹھے ہیں۔ سحری بھی کھائیں گے تو اللہ کے لیے، چائے بھی پئیں گے تو اللہ کے لیے، پیسہ بھی کمائیں گے تو اللہ کے لیے، شروع یہاں سے کرے انسان۔ اور یہ کام اگر انسان مسلسل 40 دن تک یہ کر گیا اور اس میں کامیاب ہو گیا، خدا توفیق دے، فرمایا من اخلص للہ 40 صباحا، جو 40 دن تک کے لیے اپنی صبح کو خالص کر دے اللہ کے لیے، تو ظہرت ینابیع الحکمہ من قلبہ علی لسانہ، تو اس کے دل سے اس کی زبان پر وزڈم اور حکمت کی باتیں جاری ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ بولتا ہے تو حکمت کی باتیں بولنے لگتا ہے، جس کے پاس بولتا ہے، گھر میں بولے گا، بچوں کے سامنے بولے گا، دوستوں کے سامنے بولے گا، ممبر پر آ کر بولے گا تو کیا بولے گا؟ وہ حکمت کی باتیں جو لوگوں کے لیے مفید ہوں، جو لوگوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہوں۔ یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی روایت ہے، فرمایا کہ اللہم صلی علی محمد، بیوی نے فرمایا کہ من اسد الی اللہ خالص عبادتہ احبط اللہ الیہ افضل مصلحتہ، جو پروردگار کی بارگاہ میں خالص عبادتوں کو بھیجتا ہے، بلند کرتا ہے، اسد یعنی بلند کرتا ہے خالص عبادتوں کو، تو اللہ اپنی بہترین مصلحتوں کو اس کے اوپر نازل کرتا ہے۔ یہ بلند کرے اللہ نازل کرے گا، یہ خالص عمل بلند کرنا شروع کرے، اللہ بہترین مصلحتیں اس کے لیے خود کھولنا شروع ہو۔ من یتق اللہ، قرآن کہتا ہے ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ کے لیے کام کرنا شروع کر دے اللہ اس کے لیے راستے خود کھولنا شروع کرتا ہے۔ امام خمینی کے لیے کس نے راستے کھولے ہیں؟ نہ حوضہ ساتھ دے رہا ہے، نہ علماء ساتھ دے رہے ہیں، نہ عوام ساتھ دے رہے ہیں، لیکن کیسے راستے کھلتے گئے؟ سب آتے گئے، علماء بھی آتے گئے، حوضہ بھی آتا گیا، عوام بھی آتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کر رہے تھے وہ اللہ کے لیے کر رہے تھے، یہ طریقہ ہے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا، خیر ترجمہ یہ کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا اخلص قلبک یکفیک القلیل من العمل، تم اپنے دل کو خالص کر لو، شرک کی بیماری سے اپنے دل کو خالص کر لو، پھر قلیل، چھوٹا سا، تھوڑا سا ہی عمل تمہارے لیے کافی ہوگا۔
ہزاروں ہزاروں سجدے کے بجائے ایک ہی سجدہ کافی ہوگا اگر یہ خالص سجدہ ہو، ایک ہی کافی ہوگا۔ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ واجبات چھوڑنا شروع کر، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نہیں آج چلو شب کیا کون سی نماز پڑھ رہے تھے، کفارے کی نماز پڑھ لو اور 200 سال کی زندگی کسی کا، پھر تمہاری بھی کفارے ہو گئے اور تمہارے باپ کے بھی ہو گئے، تمہارے دادا کے، کیا جہالت کی باتیں واقع۔ تمام شیعہ سنی، تمام فقہا علماء اور تمام حدیثیں، تمام دین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قضا نماز پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کی قضا نہ انجام دی جائے، اتفاق ہے۔ ذرہ برابر کسی نے بھی آگر اس میں شک ہی نہیں کیا ہے، کسی بھی فقہ نے، نہ حنبلی، نہ شافعی، نہ مالکی، نہ حنفی، نہ جعفری، نہ علوی، نہ حسینی، نہ حسنی، نہ باقری، کسی بھی فقہ نے، رسول اللہ کے دین میں کسی کو ذرہ برابر اس بات میں شک ہی نہیں ہے، کسی نے بھی ذرہ برابر یہاں پر شک ہی نہیں کیا کہ قضا نمازوں کے ادا کرنے کا صرف اور صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ قضا کو باقاعدہ پڑھا جائے، چاہے سفر میں قضا ہوئی، سفر کی قضا سفر والی پڑھی جائے، قصر پڑھی جائے، گھر کی قضا جو ہے پوری پڑھی جائے، خود نہیں پڑھ سکتا تو بڑے بیٹے پر واجب ہے کہ ادا کرے، نہیں ادا کرا سکتا تو پیسہ دے کر ادا کرائے۔ یہ کیا مسئلہ ہے کہ ایک طرف پیسہ کوئی دے رہا ہے، سال بھر نمازیں قضا کر رہا ہے، بیٹا کر رہا ہے، ایک کہ نہیں جاؤ نماز پڑھنے، بس ہو گیا کفارہ۔ یہ کیا ہے، کیا مذاق بنا رہے ہیں دین کو؟ نہیں، یہ نہیں ہے۔ تھوڑا سا عمل کافی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم واجبات کو بھی چھوڑنا، واجبات لازم ہے انجام دینا، لیکن انہی واجبات میں کافی کتنا ہے؟ وہ جتنا خالص تمہارا عمل تھا، جتنا خلوص سے انجام دیا، وہ تھوڑا ہی سا یکفیک القلیل من القلیل من الاول۔ خوب یہ حاصل کیسے کیا ہے؟ اخلاص کے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب چھوڑیں، اب زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ کل اسے جلدی سے بیان کر کے اور بات کی منزل میں انشاءاللہ داخل ہوں گے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگارا، اے میرے پروردگار، تیرے اس ماہ رمضان کی عظمت کا واسطہ، اس ماہ رمضان میں نازل ہونے والی تیری کتاب کی عظمت کا واسطہ، تیرے خالص ترین بندوں کا واسطہ، رسول اللہ کا واسطہ، امیر المومنین کا واسطہ، جنہوں نے پوری زندگی میں صرف خالصانہ عمل انجام دیا، اور تمام اہل بیت کا واسطہ، تمام انبیاء کا واسطہ، پروردگار تو ہمارے اعمال میں خلوص اور اخلاص پیدا کر، اور ہمارے ان تمام گناہوں کو اور ہمارے اس تمام شرک کو معاف کر دے جو آ کر ہمارے عمل کے اخلاص کو چھین رہے ہوتے ہیں۔ پروردگارہ کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، روز بیت المقدس کو جلد سے جلد آزاد فرما، اس اسلامی سرزمین کو، اس مقدس سرزمین کو اس کے اہل تک اور اس کے اصلی وارث امام زمان تک جلدی پلٹا۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وہ لوگ جو اس راہ میں کوششیں کر رہے ہیں، جو زحمتیں اٹھا رہے ہیں، جس حد تک زحمتیں اٹھا رہے ہیں، ایک پروٹیسٹ سے لے کر کے جو اپنی جانیں دے رہے ہیں آج، پروردگارہ ان سب کے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آپ ذرا سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر تمام اپنے گزشتگان جو اس دنیا میں نہیں رہے، تمام مومنین جو اس دنیا میں نہیں رہے، وہ تمام لوگ کہ جن کا ہماری گردنوں پہ حق تھا اور ان کا حق ہمارے اوپر باقی ہے، ان کے لیے، اور تمام شہداء و صدیقین کے لیے، اور جو راہ خدا میں بھی قربانیاں دے رہے ہیں ان کے لیے، اور امام الشہداء امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ کل اصال ثواب کی مجلس تھی، نہیں عرض کیا، ہمارے برادر جو پچھلے سال ان مجلسوں میں یہاں ہوا کرتے تھے، حافظ علی حافظ، ہاں، اس برادر کے لیے بھی، اور تمام اپنے مرحومین کی روح کو ارسال فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔